ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے, بچے کہہ رہے ہیں, بزرگ کہہ رہے ہیں, خواتین کہہ رہی ہیں, نوجوان خاص طور پر, جو مائیگرین ہے, ٹھیک ہے, رات ساری سوتے نہیں, اگر سوتے ہیں تو اس سے پہلے دوائی لیتے ہیں, اور آفس میں بھی اگر ہوتے ہیں تب بھی ان کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی کوئی بیماری ہے یا بس یہ ایک فیشن ہے؟ دیکھیں یہ سارے کا سارا جو تعلق ہے نا اس کا, مائیگرین ہو یا آپ کے آدھے سر کا درد یا آپ کے نفسیاتی مسائل, یعنی جیسے کہتے ہیں نا سائیکاٹسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جو لوگ ہیں, مینٹل ڈس آرڈر ہے جن کو ہم پاگل, نیم پاگل اور ٹھیک مجنوں قسم کا دیوانہ سمجھتے ہیں, اور جن کو نیند نہیں آتی. اس کے علاوہ یعنی جتنے ڈپریشن, ٹینشن, سٹریس, انگزائٹی, انسومینیا یعنی نیند کا نہ آنا, اور بے خوابی اور نیند میں ہے لیکن پوری نیند نہیں ہے, وہ سوئے بھی ہوئے اور جو کچھ ان کے قریب ہو رہا ہے وہ سارا کچھ ان کو پتہ بھی چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی جن کو یعنی ایک اور لوگ ہیں اس کے اندر جو باتھ روم میں بیٹھتے ہوئے کنڈی نہیں لگاتے, ڈرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ وہ ہجوم میں جانے سے بھی ڈرتا ہے, اکیلے بھی ڈرتا ہے اور ہجوم میں بھی ڈرتا ہے. یعنی ڈپریشن, ٹینشن, سٹریس, غصہ, چڑچڑا پن, رونا دھونا, پریشان ہونا, عجیب طرح کی سوچیں, وہم, توہمات, خیالات, ڈر, خوف, گھبراہٹ, گھٹن, دل کی دھڑکن کم زیادہ, اور سانس کا ایشو بننا, یہ ساری کی ساری جو ہے یہ معدے کا ایک پرابلم ہے جو اس وقت دنیا میں بڑی سپیڈلی پھیل چکا ہوا ہے. دنیا کی آبادی اس وقت 8 ارب ہے, اور 8 ارب میں اس وقت 5 ارب لوگ جو ہیں وہ معدے کی بیماری سے بگڑ کر غلط دوائیوں اور غلط طریقے سے وہ ایچ پیلوری تک جا پہنچے ہوئے ہیں, جس کو ہیلیکوبیکٹر پیلوری کہا جاتا ہے. اور ہیلیکوبیکٹر پیلوری کے آگے 3 قسمیں ہیں, ایچ پیلوری, آئی جی اے, آئی جی جی اور آئی جی ایم, 3 طرح کے اس کے یہ آگے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, اور بائی الائزا میتھڈ یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. اور یہ 8 ارب دنیا کی آبادی میں سے 5 ارب انسان, میں نہیں کہہ رہا, WHO کے داد و شمار, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ اتنے لوگ جو ہے وہ ایڈکٹ ہو چکے ہوئے ہیں, ایچ پیلوری کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں. اور یہ سارے مسائل جو ہیں ایچ پیلوری کی وجہ سے ہیں, جتنے بھی آپ ہیں, جس میں مائیگرین بھی اور باقی چیزیں بھی ہیں. WHO نے ایک اور بھی داد و شمار دیے پچھلے دنوں, ایک رپورٹ چھپی بھی ہے اور پبلش بھی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ دنیا میں مختلف ممالک میں مختلف ڈاکٹرز ہیں جو علاج کرتے ہیں, لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی پاکستان جو ہے وہ دنیا میں واحد وہ ملک ہے جہاں کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ مریض کی کنڈیشن کے مطابق نہیں بلکہ کمپنی کی ریکمنڈیشنز کے اوپر دھڑا دھڑ اندھا دھند دوائیاں لکھتے ہیں. تو کیا قوم کرے گی, کیسے ٹھیک ہوگی یہ؟ تو ایچ پیلوری کا اس وقت بہت زیادہ مسائل ہیں ہمارے ہاں, اور اس کی وجہ وہی ہے جو ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ نہ ہم عمدہ اور تر و تازہ کھاتے ہیں, نہ ہم فریش بنا کے کھانا چاہتے ہیں. فروزن فوڈ, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, جتنا بھی, اس کے بعد جتنے یہ پکوڑے, سموسے, دہی بلے, فروٹ چاٹیں, اور چکن کا بہت زیادہ استعمال اندھا دھند ہو رہا ہے. اس مرغی کے اوپر بے شمار مسائل ہیں, وہ اس کے اندر آرسینک ہے, اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اب تو ہارمون انجیکشن اس کو دیے جا رہے ہیں جو کہ اب ہمارے بچوں تک آگے وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں, اور اس سے ان کے ہارمونل ڈسٹربنس ہو رہی ہے, ہارمون ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں, مختلف مسائل ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, چاول ہے اس کے اندر آرسینک بہت آ چکا ہوا ہے, گندم ہے وہ ہمارا جی ایم او فوڈ ہو چکا ہوا ہے. بیولوجیکل وار اتنی ہے, اور ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ جناب ہم نے تو وہ ایٹمی طاقت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کھانا کی ہے پھر ہر چیز تو خراب ہے, کھانا کیا ہر چیز تو اس ملک سے خراب ہو رہی ہے, بالکل ٹھیک. کھانا کیا ہے ہم نے؟ دیکھیں کوئی آپشنز کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پسندیدہ مرغوب غذائیں, لوگ کدو کو کدو شریف کہتے ہیں. اب مجھے بتائیے کس گھر میں کتنا کدو پکتا ہے, اور جب پکتا ہے تو گھر والے کتنے بچے اور بڑے سارے منہ کیسے بناتے ہیں؟ سر ہمارے گھر میں تو شوق سے کھاتے ہیں. تو باقی لوگوں کو دیکھیں کیا کرتے ہیں, تو وہ تو کہتے ہیں گھر میں کون بیمار ہے, آج یہ کدو کس نے پکا دیا, ٹینڈے کس نے پکا دیے, شلجم کس نے پکا دیے, ٹھیک ہے نا, مولیاں کوئی کیا کہے گا انہوں نے آج گوشت نہیں بنایا. اچھا یہ بھی ٹرینڈ ہے, یہ جی ٹرینڈ ہے جی. لوگ کیا کہیں گے, ہم کیا کر رہے ہیں, بچے ہمارے لنچ میں کیا لے کے جا رہے ہیں,
کیا لے کے جا رہے ہیں. اب دیکھ لیجیے لنچ باکس دیکھیں ذرا. اور میرے بچے جب اسکول جاتے تھے تو وہ یہی سبزیاں جو گھر میں بنتی تھیں اس کو وہ سالن بھی لے کے جاتے تھے, اس کے ساتھ روٹی بھی لے کے جاتے تھے اور پینڈو کے لائے جاتے تھے. جو بچے سبزیاں لے کے جاتے ہوں گے, ویسے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ کوئی ایسا بچہ نہیں جو سبزی لے کے جاتا ہوگا. جو لے کے جاتا ہوگا تو باقی سب کہتے ہوں گے تم ہم میں سے نہیں. ٹیچر کہتی تھیں کہ ہمیں بلا کے پیرنٹس میٹنگ میں وہ کہتی ہوتی تھیں کہ یہ آپ کیا ان کو سالن روٹی بھیج دیتے ہیں. میں کیا مطلب؟ کہتی جی وہ بیکن اسکول ہے جی, آپ پتہ کیا کریں, آپ وہ چھری کانٹے والی وہ چیزیں بھیجیں جس کے ساتھ ہم ان کو سکھائیں ایجوکیٹ کھانے کہ کیسے کھانا ہے. ہاں میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں سے ہاتھ سے کھانا ہے. میں کہ آپ کو پتہ ہے ان انگلیوں سے کیا ریزز نکلتی ہیں, اور اس کے ساتھ جب ہم کھائیں گے اور کیسے کھانا ہے تو پھر اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. میں کہا جی ہمیں نہیں چاہیے آپ کی یہ والی چیزیں. میں کہ آپ اپنے جو بچوں کو باقی کلاس کو سکھا رہے ہیں سکھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور فیشن آج کل چل پڑا ہے سپلیمنٹس کا, وائٹامنس کا. ٹھیک ہے, ہر بندہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے تم کھاتے ہو, ٹھیک ہے, تم وہ والا وائٹامن لے لو یا وہ سپلیمنٹ لے لو جو ایجنگ کو سلو کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کا ایک الگ سپلیمنٹ ہے یا وائٹامن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک فیشن چلا ہوا ہے اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے یا یہ بھی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نیچر اور فطرت کے قریب رہنا ہے. نیچر ہمیں وٹامنس کہاں سے دے رہی ہے؟ نیچر وٹامن کہاں سے دے رہی ہے؟ فوڈ سے دے رہی ہے, خوراک سے دے رہی ہے, خوراک سے دے رہی ہے نا. آپ مجھے بتائیے, زرافہ اتنا بڑا, ہاتھی اتنا بڑا, ٹھیک ہے نا, کیلشیم کہاں سے لیتا ہے؟ پتوں سے, پتوں سے وہی کھاتا ہے نا. بالکل. اچھا شیر کیا کھاتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے, پکی بات ہے نا, اور تو کچھ نہیں لیتا. اور شیر جب بیمار ہوتا ہے تو پھر کیا کھاتا ہے؟ پھر گھاس جڑی بوٹیاں بھی کھاتا ہے. جی فطرت اور نیچر, بیک ٹو نیچر. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو کیلشیم کے نام پہ ایک بہت بڑی فراڈ بازی ہے. کیلشیم پتہ کس کا بن رہا ہے؟ چونا, جو کلی ہم کبھی دیواروں پہ کرتے تھے. چونا, جی یہ جو بھی ہوئی ہے یہ کیلشیم ہے. جی جو دیواروں پہ چونا کلی ہوتی تھی, اب تو وہ ڈسٹمپر آگے, پینٹ آگے نا, تو کسی دور میں چونا کلی وہ ڈرم میں بھگو کے تو وہ جو کرتے تھے, وہ چونا کلی جو ہے وہی سارے کا پیس کے اس کی کیلشیم بن رہی ہے, اور وہی سیشے پیکٹ میں آ رہا ہے فلیور ڈال کے, اور وہی گولیوں میں آ رہا ہے, اور پیسے دے کے کھا رہے ہیں, پیسے دے کے چونا لگایا جا رہا ہے. ایک پان والا لگاتا ہے, اچھا وہ کہہ کے لگاتا ہے, مزے کی بات ہے, وہ کہہ کے لگاتا ہے, وہ کہتا ہے باؤ جی پان کھانا ہے؟ ہاں جی. بھاجی چونا کنا لاواں کہتا ہے نا چونا کنا لاواں, کہ یار تھوڑا گھٹ رکھی, تیز رکھتا ہے تو یہ نا میرا منہ پھٹے گا یا اندر کوئی بنے گا, السر ہو جائے گا, کوئی مسئلے بن جائیں گے. وہ پوچھتا ہے چونا کتنا لگاؤں, اور ادھر قوم کو اتنا بڑا چونا لگا دیا گیا کہ ابھی تک کوئی پوچھنے کی زحمت نہیں کر رہا کہ بھائی جان یہ چونا کھانا ہے کہ نہیں. کیلشیم کہاں سے ملے گا آپ کو؟ وٹامنس کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ نیچرل پھلوں میں ملیں گے, مختلف جگہوں پہ ملیں گے. آپ ان چیزوں کو کیوں ہم انٹیک نہیں کرتے؟ اور یہ جو فوڈ سپلیمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, میں اس سے اچھا فوڈ سپلیمنٹ دیتا ہوں, گھر میں خود بنا لیں. بتائیں جی. 1 پاؤ کھجور لے لیں, 1 پاؤ کھجور, جی نرم والی کھجور لینی ہے, سخت والی نہ ہو, نرم والی کھجور ہو, اور کھجور کی اس میں سے گٹھلیاں نکال دیں, گٹھلیاں نکال دیں, اور جو پیچھے کھجور بچتی ہے گٹھلی کے بغیر, آپ اس کا وزن کریں 1 پاؤ. بادام لے کر آئیں ثابت, یعنی وہ چھلکے والے, ان کو توڑ کے اس میں سے فریش تازہ گری نکالیں, اور وہ تازہ گریاں نکال کے ان گریوں کا وزن کریں 1 پاؤ. اور دونوں چیزوں کو چٹو بٹے میں ڈال کے ہاتھ سے اچھی طرح کوٹ کے, گری بادام کی اور کھجور, ان دونوں کو یک جان کر لیں کوٹ کے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب یہ اچھی طرح یک جان ہو جائیں, جب آپ کو نہ پتہ چلے کہ گری کدھر گئی اور نہ پتہ چلے کھجور کہاں ہے, مکس ہو جائیں اچھی طرح کوٹ کے یک جان 2 کالے, تو پھر آپ اس کے اندر 1 پاؤ شہد جو ہے وہ مکس کر دیں. ٹھیک, اس سے اچھا اور آپ کو کوئی فوڈ سپلیمنٹ نہیں ملے گا. اور کر کے دیکھیں. میں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ بتایا, لوگوں نے, پبلک میں, قوم نے جہاں جہاں دنیا میں اس کو کیا نا سر, وہاں سے ایک میرے پاس وائس میسج ریکارڈ ہے میرے موبائل پہ اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, کہ ان کے کھانے سے ان کو جو فائدے ہوئے ہیں اور جس طرح سے وہ دعائیں دے رہے ہیں, کر کے دیکھیے.